بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی جنت سے نکل جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا، شیطان کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے کر جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے 70 واسع ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے 70 چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ دوست، امید ہے آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔